اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عمران خان کے خطاب کے متعلق جو انہوں نے جنرل اسمبلی میں کیا۔ ناظرین، یہ 76واں سالانہ اجلاس تھا جنرل اسمبلی کا۔ عمران خان نے اس میں تقریباً 25 منٹ تک خطاب کیا اور روایتی انداز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنے خطاب کی ابتدا کی۔ اس کے بعد عمران خان نے تقریباً 25 منٹ تقریر کی جو 6 حصوں پر مشتمل تھی۔ اس میں ناظرین عمران خان نے کووڈ پہ بات کی، کلائمیٹ چینج پہ بات کی، اپنا پوری دنیا جو اکنامک کرائسس سے گزر رہی ہے اس پہ بات کی، منی لانڈرنگ پہ بات کی اور اسلاموفوبیا اور اس کے ساتھ کشمیر کے ایشو کو بھی انٹرلنک کیا اور بھارت کا مغرور چہرہ بھی دکھایا اور جو افغانستان کی کرنٹ سچویشن ہے اس پر بھی بات کی۔ یہ تقریباً 25 منٹ کا خطاب تھا اور یہ چونکہ انگلش میں تھا اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے لیے مکمل ویڈیو بنائی ہے، غور سے سنیے گا۔ کرونا وائرس پہ بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ عمران خان نے سب سے پہلے کرونا کے متعلق بات کی کہ کس طرح اس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور تباہی مچائی ہوئی ہے، اور ان کی حکومت نے کس طرح اس کو ڈیل کیا۔ چونکہ گزشتہ کافی عرصے سے پورے ملک میں سمارٹ لاک ڈاؤن تھا، مکمل لاک ڈاؤن اس وجہ سے نہیں لگایا کہ چونکہ غریب عوام ہے، وہ اگر کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے، اس وجہ سے لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ کرونا سے ہٹ کے اس بھوک اور افلاس سے نہ مر جائیں، اور اس بات پر بھی زور دیا کہ اس کے خلاف مل کر لڑنے کی ضرورت ہے اور ہم اسی وجہ سے ہم اس وبا کو شکست دے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو عمران خان نے بات کی وہ تھی موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج پہ۔ کلائمیٹ چینج پہ بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا موسمیاتی تبدیلی اس وقت ہماری بقا کو درپیش خطرات میں سے ایک ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مضر گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس کے باوجود ہم ان 10 ممالک میں شامل ہیں جو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ہم اپنی عالمی ذمہ داریوں سے پوری طرح واقفیت رکھتے ہیں۔ ہم نے ایک انقلابی مالیاتی پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ یہ تقریباً 7 سے 8 سال ہو گئے اس پروگرام کو، جو مالیاتی پروگرام کا ذکر کیا عمران خان نے وہاں پر، جب کہ PK میں عمران خان کی حکومت تھی اس وقت انہوں نے بلین ٹری نامی ایک منصوبہ جس کا آغاز کیا تھا، اس پہ مکمل کام ہوا اور وہ الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ اب پورے ملک میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ 10 ارب درخت اگانے، جس پر زور و شور سے کام جاری ہے، یہ اس کا ذکر وہاں پر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مزید اس نے کہا کہ اپنے شہروں سے آلودگی کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر عمران خان نے معاشی بحران پہ، جو اکنامک کرائسس پوری دنیا جس کو فیس کر رہی ہے اس پر بات کی۔ انہوں نے معاشی بحران پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کرونا ترقی پذیر ممالک میں کرونا کی جو اپنا بیماری پھیلی ہوئی ہے، ترقی پذیر ممالک ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو بھوک اور افلاس سے لڑ رہے ہیں، دوسری طرف اس بیماری نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ دنیا اس وقت بہت مشکل حالات سے دوچار ہے، بھوک اور افلاس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کرونا وبا کی وجہ سے پوری دنیا میں معاشی بدحالی ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترقی پذیر ممالک میں ویکسینیشن کا صحیح حل نکالا جائے تاکہ آسانی ہو، ہر انسان تک یہ ویکسین پہنچ سکے، ہر انسان ویکسینیشن کروا سکے، تبھی ہم اس بیماری کو شکست دے سکتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ جو قرضے ہیں ترقی پذیر ممالک پر ان کو ری شیڈول کیا جائے تاکہ وہ قرضوں سے ہٹ کے تھوڑا ملک اور قوم کے بارے میں سوچیں کہ کس طرح اپنے ملک اور قوم کو آگے لے کے چلنے اور کس طرح اس بیماری کے خلاف لڑنے، اور تاکہ ان کے قرضوں کو ری شیڈول کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جناب صدر، اب جو سب سے اہم ٹاپک تھا، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساری تقریر کا لب و لباب تھا، وہ یہ بات تھی چونکہ عمران خان نے بھارت کا جو مسئلہ تھا اور جو کشمیر کا مسئلہ تھا اس کو اجاگر کرنا تھا اقوام متحدہ کے آگے۔ 25 منٹ کی تقریر تھی جس میں 7 منٹ عمران خان نے صرف کشمیر کے مسئلے پر بات کی اور یہ بہت ہی اہم ٹاپک تھا۔ عمران خان نے اس پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ جناب صدر، اس وقت اسلاموفوبیا کی خطرناک شکل بھارت میں پنجے گاڑے ہوئے ہے۔ فاشسٹ RSS BJP حکومت کی جانب سے پھیلائے گئے نفرت سے بھرے ہندوتوا نظریے کی وجہ سے بھارت میں رہنے والے 20 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہے اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے۔ چونکہ گزشتہ دنوں، بلکہ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں 1-2 ماہ پہلے کی بات ہے، جب دلی کے اندر ایک مظاہرہ ہوا تھا جس مظاہرے میں خام خواہ ایک مسلمان پر بھرپور تشدد کیا گیا، بلکہ ادھر ایک کمیونٹی ہے اس پہ ظلم کیا گیا، اس کا تذکرہ کیا عمران خان نے اور کہا کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے جیسا کہ نئی دلی میں گزشتہ برس ہوا۔ مسجدوں کو شہید کرنا، مسلمانوں کو
مٹا دینا اس تحریک کا حصہ تھا۔ جناب صدر، اب بات آتی ہے کشمیر کی۔ بھارت نے 5 اگست 2019 سے مسلسل یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات شروع کر رکھے ہیں۔ اس نے 9 لاکھ قابض فوج کے ذریعے خوف کی ایک لہر جاری رکھی ہے۔ جو کشمیر کے اندر جو مسلمان پیش رہے ہیں اس وقت، ان کی ظلم و بربریت کے سامنے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے 9 لاکھ سے زائد فوجی وہاں پہ تعینات کیے ہوئے ہیں جو ان پر ظلم اور ستم کر رہے ہیں۔ کشمیری لیڈروں کو جیل میں بند کر رکھا ہے، میڈیا پر پابندی لگائی ہے، پرامن مظاہروں کو پرتشدد کارروائیوں سے روکا جا رہا ہے، 13,000 کشمیریوں کو اغوا کر رکھا ہے۔ بھارت کی یہ کارروائیاں سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ اس مسئلے کا حل نکالے۔ اس بات پر بھی عمران خان نے زور دیا کہ اقوام متحدہ اس کا کوئی حل نکالے، جیسے قراردادیں اقوام متحدہ میں پیش کی گئی تھی کہ کشمیر کا مسئلہ وہاں کی عوام کی منشا کے مطابق حل کیا جائے گا، اسی طرح اس پر زور دیا عمران خان نے کہ اسی طرح اس کو حل کیا جائے۔ بھارتی بربریت کی تازہ مثال کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی میت کو ان کے خاندان سے چھین لینا ہے۔ گزشتہ تقریباً 1.5 ماہ پہلے سید علی گیلانی کی شہادت ہوئی تھی۔ اس موقع پر بھارتی افواج نے سید علی گیلانی کی میت کو اٹھا کے اپنے قبضے میں لے لیا اور اپنی مرضی کی جگہ پر ان کو دفن کیا، اور ان کی لاش کو ان کے اسلام کے قوانین کے مطابق دفن کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ سید علی گیلانی کی باقیات کو شہیدوں کے قبرستان میں دفنانے کا بھارت سے مطالبہ کرے، اور اس بات پر بھی بھارت کو مجبور کرے کہ کشمیر میں جو انسانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اسے بند کیا جائے۔ یہ تھا کشمیر کا مسئلہ جو عمران خان نے بھرپور طریقے سے لڑا اور دنیا کو آگاہ کیا کہ بھارت اس وقت کیسے ظلم ڈھا رہا ہے کشمیر کے اندر مسلمانوں پر، اور کس طرح کی بربریت وہاں پر کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ جو سب سے اہم اور کرنٹ ٹاپک تھا افغانستان، اس کے متعلق بات کی۔ عمران خان نے کہا سب سے آخر میں افغانستان پر بات کی۔ افغانستان کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ افغانستان کے بعد اگر کسی کو اس جنگ میں نقصان ہوا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ 9/11 کے بعد پاکستان جو امریکہ کی جنگ میں شامل ہوا تھا، اس میں ہم نے 80,000 سے زائد جانیں دی اور تقریباً $150 ارب کا نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا پاکستان کو اس جنگ کے اندر۔ پاکستان میں 35 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ اسی کی وجہ سے اسی کی دہائی میں افغانستان پر غیر ملکی قبضے کے خلاف جنگ میں پاکستان حصہ اول میں تھا۔ جب 80 کی دہائی میں 9/11 کے بعد امریکہ اور افغانستان میں امریکہ نے جب چڑھائی شروع کی تو پاکستان صف اول پہ کھڑا تھا امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے، جب وہ القاعدہ اور اسامہ کو مارنے اور القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر گئے تھے، اور پاکستان اور امریکہ نے مل کر ان طالبان کو ٹریننگ دی تھی وہاں پر، جس کو اب وہ لوگ دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ یہ عمران خان نے کہا۔ 1983 میں امریکہ کے صدر نے انہیں وائٹ ہاؤس میں دعوت دی تھی۔ طالبان کی بات کر رہے ہیں کہ 1983 کے اندر امریکہ کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ان کو وہاں پہ دعوت دی تھی اور ان کو ہیرو سمجھتے تھے۔ اس وقت ان مجاہدین کو وہ اپنا ہیرو سمجھا جاتا تھا۔ 1999 میں سوویت یونین چلا گیا تو امریکہ بھی وہاں سے نکل گیا اور پاکستان کو 50 لاکھ افغان پناہ گزینوں کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا گیا۔ یاد رہے 1999 کی بات ہے جب پاکستان میں 50 لاکھ سے زائد پناہ گزین تھے جن کو پاکستان نے پناہ دی تھی۔ ہمارے ہاں مذہبی عسکری گروپ آ گئے۔ زیادہ پریشانی تب ہوئی جب امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں عائد کر دی۔ یہ 2001 کی بات ہے جب امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں عائد کر دی تھی۔ ہمیں لگا کہ ہمیں استعمال کیا گیا۔ پھر جب دوبارہ امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کی تو انہیں پھر ہماری ضرورت پڑی۔ جب دوبارہ امریکہ نے افغانستان کے اندر جب طالبان کی حکومت ختم کر کے دوبارہ انہوں نے چڑھائی شروع کی تو پھر انہوں نے پاکستان کی مدد مانگی اور پاکستان نے اس میں ان کی بھرپور مدد کی۔ پھر ہم نے ان کا ساتھ دیا جس کے نتیجے میں ہماری قبائلی علاقوں کا امن خراب ہوا۔ پھر ہم نے وہاں فوج تعینات کی جس سے بھاری نقصان دہشت گردی کی صورت میں اٹھانا پڑا۔
چونکہ جب پاکستان نے ان کی ہیلپ کی، ان کو اڈے دیے وہاں پہ، تو پاکستان میں دہشت گردی شروع ہوگی۔ جو قبائلی اضلاع تھے وہاں پر امریکہ نے ڈرون اٹیک کروائے، یہ تقریباً 480 کے لگ بھگ ڈرون اٹیک ہوئے جس میں عام لوگوں کی جانیں گئی، جس کے نتیجے میں وہاں پر فوج کو تعینات کرنا پڑا دہشت گردی کے خلاف۔ وہاں کی عام عوام فوج کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ اگر وہ عام عوام مرتی تھی تو بھی پاکستان کا نقصان تھا، اگر فوج بھی وہاں پر شہید ہو رہی تھی وہ بھی پاکستان کا نقصان تھا۔ اس کے بعد دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ نے پاکستان میں 480 ڈرون حملے کیے جس میں عام لوگ مارے گئے، جنہوں نے بعد میں بدلہ لیا۔ اگر ہماری افواج اور ایجنسی نہ ہوتی تو ہمارا ملک نیچے چلا جاتا، پھر بھی ہمارے کوششوں کو نہیں سراہا گیا۔ جناب صدر، اب دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ افغانستان میں بہت نازک صورتحال ہے، بھوک اور افلاس کا خدشہ ہے، چونکہ بیرونی امداد بند ہو گئی ہے۔ چونکہ افغانستان جب امریکہ وہاں پہ قابض تھا تو 75% بیرونی امداد سے چل رہا تھا، اب وہ امداد بھی ختم ہو گئی ہے تو ان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اب سب ممالک کو مل کر اس متعلق سوچنا ہوگا تاکہ وہاں پر انسانی بحران جنم نہ لے، اور طالبان کو بھی اس بات پر لایا جائے کہ وہ اپنے معاہدوں پر قائم رہیں۔ جو معاہدے انہوں نے طالبان نے پہلے کر رکھے تھے کہ وہاں پر امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا، کسی بھی مذہب کے لوگ وہاں پر رہ سکتے ہیں، عورتوں کے حقوق نہیں ضبط کیے جائیں گے، بچوں کو آزادی ہوگی، ہر بندے کو کھلم کھلا آزادی ہوگی۔ عالمی برادری کی ان کو اس وقت ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں افغانستان ایک بہادر قوم ہے۔ طالبان نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہاں امن ہوگا، ان کی زمین دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، مخلوط حکومت بنائیں گے۔ اگر میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ مختلف پرسیپشن ہے مخلوط حکومت کے بارے میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اس طرح کی مخلوط حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ مختلف مذہب کے لوگ، مختلف رہن و سہن کے لوگ اس میں شمولیت اختیار کر سکیں۔ اگر ان چیزوں کو لے کر بین الاقوامی برادری چلتی ہے تو بہت اچھا آغاز ہوگا۔ جناب صدر، میں اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے عالمی برادری کو اپیل کروں گا، وقت ضائع نہ کریں، ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ افغانستان کی بات کر رہے ہیں، طالبان کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ تھی جو تقریر عمران خان نے جنرل اسمبلی میں کی تھی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر سنایا۔ تو عمران خان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ افغانستان کے مسئلے کو جلد از جلد سنا بھی جائے اور اس کو حل بھی کیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی آگے چل سکیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہاں پر انسانی بحران جنم لے سکتا ہے، اکنامک کرائسس وہاں پر تو بہت ہی زیادہ حد تک چلیں گے۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو 2025 تک افغانستان 90% وہاں پر غربت آ جائے گی۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ناظرین، اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔